بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ربیع الاول شریف کی۔ آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار کی آمد کا مہینہ، سرکار کی آمد کا دن آپ کو خوب مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے آپ کو، اس کی خوشیاں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ وہ دن آنے والا ہے، کل کا جو دن ہے 12 ربیع الاول شریف، یہ وہ دن ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اب جب یہ موقع آتا ہے تو ہم اور آپ سب مل کر، پوری دنیا کا مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کے نام پر جلوس نکالتا ہے، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالتا ہے۔ تو اب دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں، اگر وہ صحیح انداز سے نکالیں گے، شریعت اسلامیہ کے اندر رہ کر، شریعت اسلامیہ کی مینڈ کے اندر رہ کر اگر وہ جلوس نکالتے ہیں، نبی کی محبت میں، جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں وہ جلوس نکالتے ہیں نبی کے نام کا، تو قسم خدا کی ان کو ثواب ملے گا، ان کو برکتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، نبی ان سے راضی ہوں گے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ان کا پسند ہے۔ اپنے بندوں کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو نبی کا میلاد منانا یہ باعث برکت ہے، اور یہ باعث مغفرت ہے، اور یہ باعث ثواب ہے۔ نبی کا میلاد منانا، میلاد عربی میں ولادت کو کہتے ہیں۔ نبی کا میلاد اگر کوئی مناتا ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی اگر کوئی مناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان اگر نبی کا میلاد کوئی کافر بھی مناتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ کافر کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، مگر کب تک قبول نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ اور بتا دوں، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی عمل کرے تبھی وہ قبول ہوگا، اور اگر ایمان نہیں لایا ہے، کوئی بھی کتنا ہی اچھا کام کر لے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ لیکن اگر سرکار کا میلاد منا رہا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتا ہے اور اس کو اس کی جزا دیتا ہے، اگر وہ سرکار کا میلاد منا لیتا ہے، اگر وہ کافر ہے تب بھی۔ اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب، جو کٹر دشمن نبی کا رہا، کافر رہا، کفر کرتا تھا، مشرک تھا، کافر تھا، دنیا میں کفر کرتا تھا، اور کفر کی حالت میں دنیا سے مر گیا، چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافر کو کیسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ کافر کو بھی تو جس دن ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سبیبہ کو بلایا اور کہا کہ اے سبیبہ، جاؤ میرے بھائی عبداللہ کے گھر، کوئی اولاد پیدا ہونے والی ہے، کوئی بچہ تشریف لانے والا ہے، خوشی کا موقع ہے، ولادت ہونے والی ہے بچے کی، آپ جائیے اور دیکھ کر کے آئیے کہ ان کے گھر میں پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، حضرت آمنہ کی گود میں بچہ تشریف لایا ہے کہ نہیں لایا ہے، ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب جب دیکھنے کے لیے بھیجا ابو لہب نے سبیبہ کو، اپنی لونڈی سبیبہ کا، تو کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے، صبح کا سہانا وقت، اور ہمارے نبی تشریف لائے، نبی کی تشریف آوری ہو چکی۔ اب جو سبیبہ نے دیکھا
تو ان کو خوشی ہوئی اور خوش ہو کر وہ جا کر ابو لہب کو خوشخبری سناتی ہیں کہ ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تجھ کو بھتیجا محمد عطا فرمایا ہے، اللہ نے تجھ کو بھتیجا محمد عطا فرمایا ہے۔ جب اتنا سنا تو ابو لہب نے خوشی منائی، اور خوشی کیا منائی کہ کہا کہ میں نے، اے سبیبہ جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں تجھ کو آزاد کر دیا، جا تو آزاد ہے، اور 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اب ابو لہب مر گیا، مرنے کے 1 سال کے بعد حضرت عباس کے خواب میں آیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ دنیا میں کفر کرتے تھے ابو لہب، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے، کیا حال ہے قبر کے اندر؟ تو کہنے لگا بھائی بہت برا حال ہے، اوپر سے بھی آگ ہے، نیچے سے بھی آگ ہے، دائیں سے بھی آگ ہے، بائیں سے بھی آگ ہے، پورا سال آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس دن میں نے اپنے بھتیجے محمد کی خوشی منائی تھی، جس دن میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تھی، تو وہ پیر کا دن تھا، نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، تو انہیں پیر کے دن میں نے خوشی منائی تھی، تو اس پیر کے دن خوشی منانے کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور جن 2 انگلیوں کے اشارے سے سبیبہ کو میں نے آزاد کیا تھا، ان 2 انگلیوں سے اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کے چشمے کو جاری کرتا ہے، جس سے کہ میں اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا، یہ حدیث پاک دلیل ہے اس بات پر کہ اگر کوئی کافر اگر سرکار کا میلاد منائے تو اجر اس کو بھی دیتا ہے اللہ پاک۔ کوئی بھی اچھے عمل کا اجر نہیں دیتا، لیکن میلاد کا اجر اللہ پاک کافر کو بھی دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو منانا چاہیے، یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور یہ باعث نجات ہے، اور یہ باعث جنت ہے نبی کا میلاد منانا۔ نبی کی میلاد کی خوشی میں، نبی کی میلاد کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی پر جلسہ سجانا، جلوس نکالنا، یہ سب اچھے کام ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، نبی کو راضی کرنے والے یہ کام ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلوس نکالتے ہیں تو ان کا طریقہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، وہ اس میں دھمک، گاجے باجے، ناچ گانا کرتے ہیں، کودنے لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیے برابر میں چل رہی ہے، ذرا اس پہ غور کریں، کیا طریقہ ہے مسلمانوں کا، اس میں کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں، لفنگا پن دکھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جلوس میں شامل ہیں، یہ کسی گانے باجے میں شامل ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے ان کا، کود رہے ہیں۔ تو سنگیت بجانا، ڈھول تماشا کرنا، ایسی شکل میں اگر جلوس نکالو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا، نہ آپ سے اللہ راضی ہوگا اور نہ رسول پاک آپ سے راضی ہوں گے۔ جلوس نکالنے کو کہا آپ سے، گانے گانے کو نہیں کہا، ڈھول بجانے کو نہیں کہا، سنگیت بجانے کو نہیں کہا، ہے نا، اور یہ ڈھول ڈھمکا کودنا پھاندنے کو نہیں کہا آپ سے، ناچو ڈانس کرو یہ نہیں کہا آپ سے کہا کہ نبی کا میلاد منائیے، جلوس نکالیے، لیکن شکل اس کی جلوس ہی جیسی ہو، آپ کے ڈانس دنیاوی جو کام ہوا کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جو آپ کودتے ہو پھاندتے ہو، وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ طریقہ ہوگا تو پھر بیکار ہے آپ کا وہ ٹائم خراب کرنا اور وہ جلوس نکالنا۔ یہ جلوس نہیں ہے، یہ جلوس نہیں ہے، آپ کا جلوس نہیں مانا جائے گا، نبی کا میلاد نہیں مانا جائے گا، نبی کا جشن عید میلاد النبی نہیں مانا جائے گا آپ کی طرف سے جو ہو رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو جشن عید میلاد النبی منائیے، جلوس نکالیے، لیکن اسلامی طریقے کے ساتھ۔ کیسے نکالنا ہے؟ نعرے تکبیر و رسالت کی صداؤں میں نکالیے، نبی کی نعتیں پڑھیے، اللہ کی شان میں حمد پڑھیے، نبی کی شان میں نعتیں پڑھیے، بزرگان دین کی شان میں منقبتیں پڑھیے، اچھے بیانات سنیے۔ تو ایسی شکل میں جلوس نکالیں نعروں کی گونج میں، تو قسم خدا کی آپ کے گناہ بھی مٹیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ دیکھو یہ ویڈیو کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ، اور وہ ایک آدمی جھنڈا لے کے کیسے گھوم رہا ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، قوم مسلم کا۔ تو مسلمانوں، یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہیں، مسلمانوں جیسے ہی کام نہیں ہے۔
پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے، دیکھو یہ جلوس کے نام پر ناچتے ہیں، جلوس کے نام پر گاتے ہیں، جلوس کے نام پر بجاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، گانے کا ڈھنگ بنا دیتے ہیں، اس میں کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں۔ یہ کہاں سے تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ کون سے مولوی نے تم کو اجازت دے دی؟ یہ کہاں سے تمہیں مل گیا؟ شریعت اسلامیہ میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ شریعت اسلامیہ تو جب سے یہ شریعت آئی، ہمارے نبی اس شریعت اسلامیہ کو لے کر کے آئے، جب سے اسلام چیخ چیخ کر تم سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اسلام میں گانا بھی جائز نہیں ہے، گانا بھی حرام ہے، ناچنا بھی حرام ہے، سنگیت بھی حرام ہے، ڈھول بھی حرام ہے، تماشے بھی حرام ہے، تم کیسے یہ جلسے جلوس کے اندر گانے کے ڈھنگ میں ناتے بجاتے ہو اور گانے کے ڈھنگ میں خوب ڈھول ڈھمکا تماشے گاجے باجے کرتے ہو؟ یہ تمہیں کہاں سے اجازت دے دی؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو بڑا سلامتی والا مذہب ہے، اور جب جلوس نکالو تو بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ کسی روڈ پر چلنے والے مسافر کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، اس نبی کی آمد کا دن ہے، اس نبی کی تشریف آوری کا دن ہے جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ جلوس ایسے نکالتے ہو کہ روڈ جام کر دیتے ہو۔ تکلیف ہوتی ہے آنے جانے والوں کو، پریشانی ہوتی ہے، دکھا دو کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے طریقے کو اپناؤ گے تبھی قبول ہوگا، اگر نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا تو قبول نہیں ہوگا۔ کسی آنے جانے والے مسافر کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری قومیں ظلم کر رہی ہیں، پریشانی دے رہی ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے۔ لیکن تمہاری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دل کو چوٹ نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو جانی اور مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی اسلام ہمیں اسی بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اسلام